آج جو واقعہ آپ دیکھنے والے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی کسی آنکھ نے یہ بات نہیں دیکھی کہ بیک وقت دنیا کے تمام بڑے اعظموں سے بکثرت ممالک اور قومیں مختلف زبانوں میں ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوں، اور وہ شخص حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کا ادنا غلام ہو۔ یہ وہ کیفیت بات ہے جو تاریخ عالم میں پہلی دفعہ رونما ہو رہی ہے، اور آئندہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس عالمی بیعت میں شمولیت کے لیے یہاں موجود ہیں، اور وہ بھی خوش نصیب ہیں جو مختلف ملکوں میں ٹیلی ویژن کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے اسے دیکھ کے سن رہے ہیں، اور ساتھ وہ شمولیت کی سعادت پا رہے ہیں۔ عالمی بیعت کے متعلق میں صرف مختصر یہ بتاؤں گا کہ جب خدا تعالیٰ نے میرے دل میں یہ تحریک ڈالی، اس وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد ابھی دسیوں ہزار، چند ہزار، 10 سے 20 ہزار یا اس سے کچھ زائد ہوگی، اور سال کا بہت تھوڑا عرصہ باقی تھا۔ اس تھوڑے عرصے میں مجھے یہ فکر پیدا ہوئی کہ میں نے تو جماعت سے توقع رکھی ہے کہ وہ سال میں کم سے کم 1 لاکھ بیعتیں کروائیں گے، تو یہ تھوڑے سے عرصے میں کیسے ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ایک تحریک اتاری اور پورا نقشہ میرے سامنے آیا کہ تمام دنیا کی جماعتوں کو نہ صرف تحریک کی جائے کہ ایک عالمی بیعت میں شمولیت کے لیے تیار ہوں، بلکہ وہ ٹارگٹ بھی ان کو دے دیے جائیں۔ فلاں جماعت کے لیے اتنا ٹارگٹ ہے، وہ ٹارگٹ بہت بڑھا کر رکھنے پڑے، اور دل میں خوف تھا کہ اتنے بڑے ٹارگٹ جو ظاہری لحاظ سے بالکل غیر حقیقی ہیں، جہاں گزشتہ ایسی بات جگہ بھی تھی جہاں گزشتہ 10 سال میں 100 بیعتیں بھی نہیں ہوئی تھی اور ٹارگٹ 5000 دیا گیا تھا، تو خیال تھا کہ کیسے پورا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل کو تقویت دی اور سہارا دیا، اور گویا یہ یقین دلایا کہ یہ میں نے تحریک چلائی ہے، میں ذمہ دار ہوں، تم دیکھو انتظار کرو۔ اس عرصے میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر میرے سامنے آئی، جس میں آپ نے فرمایا کہ اب تک اس عاجز کے ہاتھ پر 4 لاکھ نفوس بیعت کر چکے ہیں، اور اس سے چند دن پہلے مجھے خدیجہ نذیر صاحبہ نے، جو بیعت کا عالمی ریکارڈ رکھتی ہیں، انہوں نے بتایا کہ آپ کی ہجرت کے بعد سے جب سے میں نے ریکارڈ رکھنا شروع کیا ہے، اب تک 2.5 لاکھ بیعتیں ہو چکی ہیں۔ اس 250,000 مارک پر میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ تو میں نے کہا اگر 1.5 لاکھ اور مل جائیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ یہ مشابہت کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ اس وقت تک میں کہہ سکتا ہوں 4 لاکھ بیعتیں اللہ کے فضل سے ہجرت کے چند سالوں ہی میں ہو گئی ہیں۔ اس پر پھر ٹارگٹ کو تھوڑا سا اور بڑھانا پڑا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ میاں سے جب مانگ ہی رہے ہیں تو لاکھ پہ کیوں رہیں، 1.5 لاکھ پہ کیوں رہیں، چلیں 2 لاکھ مانگتے ہیں۔ تو ٹارگٹ 1.5 لاکھ کے لیے دعائیں 2 لاکھ کی شروع کر دیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ خدا کے فضل سے آج سارے عالم میں اس عاجز کے ہاتھ پر 2,04,308 افراد بیعت کریں گے۔ افراد سے مراد وہ ہیں جو پہلی مرتبہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یا پہلی مرتبہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لکھوں خواہ وہ ہیں جو پہلے سے احمدی ہیں اور آج اس عظیم تاریخی موقع پر تجدید بیعت کی سعادت پائیں گے۔ بس تقویٰ کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے اس بیعت میں شامل ہوں
खुदा करे कि बाद में अजीम तर और बहुत बड़ी बड़ी आलमगीर बैतों पर मुंतज हो। हर साल ये सिलसिला बढ़ता और फूलता और फैलता चला जाए, यहाँ तक कि तमाम दुनिया इस्लाम के अमन की आगोश में आ जाए। इस वक्त तक जो सूरत हाल ज़ाहिर हुई है वो तादाद बैतों के अलावा ये है कि 84 ममालिक से नए बैत करने वाले शामिल हो रहे हैं। 115 कौमें इस बैत में शामिल हो रही हैं और अहमदियत के क़याम को 104 साल गुजरे हैं। इसलिए फ़ी साल एक कौम से ज़ायद आज इस चंद महीने की कोशिशों खुदा के फजल के नतीजे में अहमदियत में शामिल हो रही होगी। तो अल्लाह ताला के एहसानात हैं जिनका तज़किरा खुलासतन करने की कोशिश की गई है। अब मैं आखिर पर एक ऐसी पेशगोई का जिक्र करता हूँ जो आज बड़ी शान के साथ पूरी होगी। रसूलों के अमाल बाब 2 आयत 1-12 में ये जिक्र मिलता है कि हज़रत मसीह के हवारियों पर रूहुल कुदस नाजिल हुई और उसके नतीजे में वो मुख्तलिफ़ बोलियाँ बोलने लगे जो इससे पहले उनको नहीं आती थीं, और वो बोलियाँ लोग सुनने और समझने लगे और ताजुब करने लगे। जहाँ तक मैंने तारीख़ पर नज़र डाली है, इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि ऐसा वाक़या हुआ है। इसलिए गालिब गुमान ये है कि कोई कश्फी वाक़या है और मसीह अव्वल के दौर में नहीं बल्कि मसीह सानी के दौर में ये वाक़या रूनुमा होना था। तारीख़ी शहादत पेश करना तो ईसाइयों का काम है, लेकिन ये शहादत जो हम वाक़याती शहादत पेश कर रहे हैं ये तमाम दुनिया के सामने खुलकर ज़ाहिर हो रही है और कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर ये पेशगोई थी या कशफ था तो आज बड़ी शान के साथ ये कशफ दुनिया के सामने हकीकत बन के रूनुमा हो रहा है। वो अल्फाज चंद जो मैंने चुने हैं वो ये हैं, वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जब होकर कहने लगे कि देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है, अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हुआ चाहता है। बस हम घबरा कर ये तो नहीं कहेंगे कि ये क्या हुआ चाहता है, हाँ दुश्मन ज़रूर घबरा कर ये कहेंगे कि ये क्या हुआ चाहता है। हकीकत में देखें वक्त थोड़ा है, वक्त हुआ ये चाहता है कि जिस सदी में हम दाखिल हुए हैं उस सदी में कसरत के साथ इस्लाम के फैलाने के जो इंतज़ामात अज़ल से मुक़द्दर थे वो रूनुमा हो रहे हैं और उनके फल हमारी आंखों के सामने आ गए हैं और हमारे हाथों में हैं। हम उन्हें चखेंगे और उनकी रूहानी लज़्ज़त से फैज़याब होंगे। बस इस दुआ में शमूलियत के वक्त भी दुआएं करते रहें, इसके बाद भी दुआएं करते रहें। अल्लाह ताला इस सिलसिले को बढ़ाता और फैलाता और तमाम आलम पर मुहीत करता चला जाए। मेरी ये ख्वाहिश है कि जिन अहबाब ने इस कोशिश में हिस्सा लिया है खुदा के दुआ फजलों के साथ दुआओं के साथ, वो ये अहद करें आज कि हम आइंदा साल इससे दुगना फल हासिल करने की कोशिश करेंगे। वो ये अहद करें और जिनकी बैतें ली गई हैं उनको भी इस बात पर आमादा करें कि तुम इस साल के अंदर नश्व नुमा, रूहानी नश्व नुमा के जलवे दिखाओ और अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम तुम में से हर एक 2 ज़रूर हो जाए। तो ये एक ज़ायद होगा उस कोशिश से जो खिदमत करने वाले इस साल दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बयान किया था, इसको खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। आने वालों की तरबियत बेहद ज़रूरी है।
تربیت کے فقدان کے نتیجے میں آئندہ بڑے بڑے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں اور دین بگڑ سکتے ہیں اور وحدت تفرقے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ہم نے امت واحدہ بنانے کے مقصد کو حاصل کرنے کے عہد کر رکھے ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کل عالم میں پھیلانے کے نتیجے میں ساری دنیا کو امت واحدہ بنانے کا عہد کر بیٹھے ہیں۔ بس اس عہد کو پورا کرنے کے لیے محض زبانی تبلیغ ضروری نہیں یا نیک اعمال کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا ضروری نہیں، بلکہ زبانی تبلیغ کو تربیتی نصائح میں تبدیل کرنا اور نیک اعمال کو نیک تربیت میں کے لیے استعمال کرنا، یہ بہت ہی ضروری حصہ ہے جو عالمی بیعت کے بعد بغیر انتظار کے فوراً شروع ہو جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں تمام ملکوں کے امراء جن کو خدا تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے کہ ان کے ہاں سے لوگ شامل ہو رہے ہیں، وہ فوری طور پر اپنی مجالس عاملہ کی میٹنگز بلائیں، اپنے ہاں جو صاحب الرائے نیک لوگ ہیں ان کو بھی شامل کریں اور ایک ٹھوس منصوبہ بنائیں جس کے نتیجے میں یہ بہت مشکل اور وسیع کام آسان ہو جائے۔ اگر منصوبہ بندی صحیح کی جائے اور تقویٰ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، تو ہر مشکل کام سمٹ کر آسان ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے 3 مہینے میں آپ کو ٹھوس تربیت کے لیے اس رنگ میں دیتا ہوں کہ ان 3 مہینوں میں ہر علاقے، ہر جگہ کے لیے جہاں سے کثرت سے بیعتیں ہوئی ہیں، مربی تیار کریں جو مقامی طور پر آپ سے تربیت حاصل کر کے دین کو ان میں راسخ کریں، اور یہ سلسلہ ہر سال اسی طرح ہوا کرے۔ ہر جلسے کے بعد پہلے 3 مہینے تربیتی کورسز کے لیے وقف کیے جائیں اور مربی پیدا کیے جائیں جو تربیت کا کام سنبھال لیں۔ پھر آپ لوگ اگلے سال کی تیاری شروع کریں، یعنی بیعتیں کروانے کی۔ اس سلسلے میں منصوبہ باندھیں، نئی قوموں پر نظر رکھیں، وہ ملک کے حصے نگاہ کے نیچے رکھیں جہاں اب تک احمدیت نفوذ نہیں پا سکی، اور دیکھیں کہ کہاں کہاں خلاء ہیں، ان خلاؤں کو بھرنے کے لیے تدبیریں کریں۔ لیکن سب سے اہم تدبیر، سب سے زیادہ مؤثر تدبیر، سب سے زیادہ پاکیزہ تدبیر جو نیک اور دائمی پھل عطا کرتی ہے، وہ دعا کی تدبیر ہے۔ دعائیں کریں اور انکسار اور عاجزی کے ساتھ دعائیں کریں۔ جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے یہ محض اس کا فضل ہے، ہماری کوششیں بھی خدا ہی کے فضل کے نتیجے میں ہیں۔ یہ تدبیر جو ذہن میں آئی یہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے القاء ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارا کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتنا پاکیزہ نقطہ بیان فرمایا ہے جب کہتے ہیں سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ بس یہ دعا بھی اسی کی عطا ہے، خدا ہمیں یہ عطا کرے اور اس دعا کے ذریعے وہ سارے فضل عطا ہوں جو آسمان سے اترا کرتے ہیں۔ خدا ہماری توفیق بڑھائے، ہمارے عزم بڑھائے، ہمیں ثبات قدم عطا کرے، ہمیں وفا عطا کرے، ہمیں وہ نور عطا کرے جو تقویٰ کا نور ہے، جس کی روشنی میں انسان کبھی بھٹک نہیں سکتا، خواہ جاہل ہو یا عالم ہو، یکساں برابر ہمیشہ اس کا قدم راہ ہدایت پر پڑتا ہے اگر وہ متقی ہو۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بننے کی توفیق بخشے اور متقیوں کا امام بنائے، یعنی وہ تمام قومیں جو ہمارے ذریعے اسلام میں داخل ہو رہی ہیں وہ متقی بن جائیں تاکہ ہم متقیوں کا امام بنیں، ورنہ افرادی قوت کو بڑھانا تقویٰ کے بغیر ایک فضول اور شیطانی مشغلہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس سے دنیا میں تفرقے بڑھتے ہیں، وحدت پیدا نہیں ہوتی۔ بس متقی بنانے ہیں اور متقیوں کے گروہ کو بڑھانا ہے۔ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، اس دنیا کو، اس عہد کو تقویٰ سے بھر دیں، اور آئندہ آنے والی نسلیں ہمیشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسیح موعود آپ کے غلام کے ساتھ ہم پر بھی درود اور سلام بھیجیں کہ ہم نے آپ کے مقدس کام کو آگے بڑھایا اور خوابوں کو حقیقت بنا دیا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اب میں عالمی بیعت کے لیے بیٹھوں گا۔ میرے سامنے 5 کانٹیننٹس یعنی بر اعظموں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں گا اور بیعت لوں گا۔ لوگ
سمجھتے ہیں کہ ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہوتا ہے پھر بیعت کی جاتی ہے۔ قرآن کریم یہ بیان نہیں کرتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو بیعت لے رہا تھا تو تیرا ہاتھ نہیں تھا جو ان کے ہاتھ پر تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، کیونکہ تو کامل خدا طور پہ خدا کا ہو چکا ہے، یہ خدا کا ہاتھ تھا جو ان پر تھا۔ اس میں بیعت کی ایک حکمت بھی بیان ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں۔ بیعت میں بیعت لینے والا اپنا ہاتھ اوپر رکھتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے فیض رسان کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، جو فیض پانے والا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ فرمایا جو عطا کرتا ہے وہ ید العلیٰ رکھتا ہے، اور یہی حکمت ہے جس کے نتیجے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کے وقت دوسرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے تھے، کیونکہ اس وقت آپ کی طرف سے فیض جاری ہوتا تھا۔ میں جو فیض جاری کرنے کا ذریعہ بنوں گا یہ میرا فیض نہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے۔ میں تو وہ نالی بن رہا ہوں جس میں یہ روحانی پانی بہہ کر آپ تک پہنچنے والا ہے۔ اس لیے میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میرا ہاتھ اس لیے اونچا ہے کہ میں فیض میں آپ سے اوپر ہوں، میں ایک عاجز اور حقیر انسان ہوں، مگر جس کے ہاتھ کی نمائندگی کر رہا ہوں اس کے ہاتھ کے متعلق خدا نے فرمایا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے جو ان پر ہے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت عاجز بندوں کے ذریعے کی جاتی ہے، اس پہلو سے آپ بیعت میں شامل ہوں۔ یہ بیعت ہے کیا؟ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بیعت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کا اور ان کی اموال کا سودا کر لیا ہے، خرید لیا ہے ان کو، اور خریدنے کے بعد ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم لازماً تمہیں جنت عطا کریں گے۔ دیا تو بہت تھوڑا ہے، عارضی جانیں اور عارضی مال تندرست زندگی کے کام آتی ہیں اور کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس کے بدلے دائمی جنت کی عطا کا وعدہ ہے۔ بس بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ پر بیچ دینا، اور چونکہ اللہ کے ہاتھ پر بیچا جاتا ہے اسی لیے خدا نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، بندے کے ہاتھ پر نہیں بیچا جاتا، سودا بندہ نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے، ہاں اس کی نمائندگی بندے کرتے ہیں۔ اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مسیح موعود کی آپ کے غلام کی نمائندگی، اس عاجز کو عطا ہونا میرے لیے فخر کا موجب شاید لوگوں کی نظر میں ہو، میرے دل کے لحاظ سے انتہائی انکساری اور شرمندگی کا موجب ہے، مگر میں مجبور ہوں کہ خدا نے مجھے اس منصب پر مأمور فرمایا ہے۔ اللہ میری غفلتوں کی سے درگزر فرمائے، میری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرمائے، ان کو دور کرے، تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ سب کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوں، آپ کے سے بھی خدا مغفرت کا سلوک کرے، آپ کی کمزوریوں کی بھی پردہ پوشی فرمائے، اور ایسے پردے ڈالے جن کے نیچے کمزوریاں دور ہو رہی ہوں اور بدیاں نیکیوں میں تبدیل ہو رہی ہوں۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو بیعت کے بعد ضرور جاری ہوتا ہے اگر بیعت سچی ہو۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کا وعدہ قرآن کریم نے کھلے لفظوں میں ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے۔ منادیاں ینادی للایمان ہے، اس سے پہلے کا ٹکڑا پان ایک لو آپ بتائیں، ہاں ربنا، یہ لفظ ینادیاں ینادی للایمان سے پہلے کا ٹکڑا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ یہ اقرار میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جب خدا کے بندے دین حق میں داخل ہوتے ہیں، ایک منادی کی آواز کو سنتے ہیں، تو وہ کیا عرض کرتے ہیں اپنے رب سے؟ وہ یہ ہے
रब्बना इन्नना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। ऐ हमारे रब, हमने एक मुनादी करने वाले की निदा सुनी और वो कहता था कि मैं तुम्हें अपने रब की तरफ बुलाता हूँ। हम उसकी बात पर ईमान ले आए, उसे सुना और उसे कबूल कर लिया। इसके नतीजे में हम भी तुझ पर एक हक रखते हैं, और वो हक क्या है? रब्बना फग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। हम दाखिल तो हो रहे हैं इस्लाम में, लेकिन बहुत से गुनाहों के बोझ के साथ। जो हो चुका तू हमसे ये सलूक फरमा कि जो कुछ हमसे पहले गलतियां हो गई तमाम माफ़ कर दे। एक क्लीन शीट, एक साफ तख्ती के साथ हम तेरे दीन में दाखिल हो रहे हों। फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना। मगर पहली बख्शिशों के बावजूद हमारी कमज़ोरियाँ तो साथ साथ कुछ देर चलेंगी, जिनको दूर करना हमारे बस में नहीं है। कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना, तू ही है जो हमारी कमज़ोरियों को दूर फरमाकर हमें ईमान से पूरी तरह मुस्तफ़ीज़ फरमा सकता है, इसके पूरे फ़ायदे पहुँचा सकता है। व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, और ये सिलसिला हमारी इस्लाह का हमारी मौत तक जारी रहे। और ऐ खुदा, मौत तेरे बस में है, इसलिए हमें मरने ना देना जब तक हम नेकों में न शुमार हो जाएं। ये है बैत करते वक्त की दुआ, जिसका मुतल्लिक़ कुरान करीम ने हमें सिखाया कि लोग जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल किया करते थे, ये उनके दिल की सदाएँ थीं, ये उनकी तमन्नाएँ थीं जो दुआ बन जाया करती थीं, खैर लफ्ज़ों में ढलें या ना ढलें। बस इस दुआ के साथ, इस आरज़ू के साथ बैत में दाखिल हों कि हम गुनाहगार हैं, जो कुछ पहले हो गया हम खुदा से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं और इल्तिजा करते हैं। हम जानते हैं कि अचानक एक दिन में ऐसी काया नहीं पलटा करती कि नापाक पाक हो जाएं। पाकबाजी भी खुदा के फजल से अता होती है। बस उसी पे से तवक्को है कि वो हमारी कमज़ोरियों को दूर करने में हमारी मदद फरमाएगा और हमें मरने नहीं देगा जब तक कि खुदा के रजिस्टर में हम नेकों में शुमार ना हो जाएं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। आइए हम सब मिल के बैत करते हैं। ये जो कोट आज मैंने पहना हुआ है, ये हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोट है। आवाज़ आ रही है? ये नीचे कर देना उसको। ये कोट जो मैंने पहना हुआ है, ये हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोट है। दोस्त तशरीफ़ रखें, खड़े ना हों और आवाज़ ना निकालें, कामिल खामोशी इख्तियार करें। जब मैं बैत के अल्फाज दोहराऊँगा तो फिर अपनी अपनी ज़ुबान में उन अल्फाज को आपने दोहराना है। सुन लीजिए, ये जो कोट मैंने पहना है, ये हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोट है। चंद दिन हुए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो इल्हामात नज़र के सामने आए जिनका इस दौर से ताल्लुक़ है। उसी में वो था, देखो क्या कहती है तस्वीर तुम्हारी। और फिर आपने फरमाया कि जो कोट मैंने पहना हुआ है उस कश्फी नज़ारे में वो सब्ज़ रंग का है। इससे पहले मुझे कभी ख्याल नहीं आया था कि ये कोट सब्ज़ रंग का है। तो अब जो मैंने देखा गौर से, तो ये तो वाकई सब्ज़ रंग का है, अगरचे इम्तदाद ज़माना से कुछ मिट सा गया है, लेकिन है सब्ज़ रंग। तो मैंने ही उस कश्फ के मुताबिक जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा था। आज मैं जो मसीह मऊद नहीं हूँ मगर मसीह मऊद का अदना ग़ुलाम हूँ और आपका नुमाइंदा हूँ, इस हैसियत से आपकी बैत लेता हूँ कि मसीह मऊद की नुमाइंदगी में जो इस ज़माने में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी में इस ज़माने के इमाम बनाए गए थे, आज मैं आपसे अहद बैत लेता हूँ। हाथ बढ़ाइए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله آج میں طاہر کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہی امام آخر الزمان مسیح موعود اور مہدی موعود تسلیم کرتا ہوں، جن کی خوشخبری سیدنا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی تھی۔ علیہ الصلاۃ والسلام کی مقرر فرمودہ 10 شرائط بیعت کا پابند رہنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مقرر فرمودہ 10 شرائط بیعت کا پابند رہنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ آپ کے ساتھ ہمیشہ اخلاص
اور وفا کا تعلق استوار رکھوں گا اور تمام معروف احکامات میں آپ کی پیروی کی کوشش کرتا رہوں گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں تو میرے گناہ بخش تو میرے گناہ بخش تو میرے گناہ بخش کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں آمین آئیے دعا کر لیجئے
فرما